یہ تاریخ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان یہ 764 سال کی تاریخ کے اندر مسلم حکمران، مسلم لیڈر جو ہے وہ حکومت کرتے آ رہے تھے اتنے لمبے عرصے کے ساتھ، مگر ان تمام لیڈروں میں سے کسی ایک لیڈر نے بھی، کسی ایک حکمران نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ ہندوستان کی تاریخ سے ہندوؤں کو ختم کر دیں گے۔ اگر ختم کرنا چاہتے تو بہت بڑے بڑے سپہ سالار آئے تھے، وہ ختم کر سکتے تھے، مگر ختم نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم جو ہے وہ ہندوؤں کی بات کرتے ہیں تو اب ہم جو ہے وہ کشمیر سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ہم اس ظلم کو لطف و کرم، اس دکھ کو دعا کیا لکھنا، پتھر کو گوہر، در کو دیوار، کرگس کو ہماں کیا لکھنا۔ تو ناظرین، ہم اگر کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں ظلم، بے کسی، مجبوریاں، دکھ، جبر، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ذہنوں میں آ جاتی ہیں۔ بیوہ عورتیں اور مائیں اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہی ہیں، تو یہ سارے کا سارا دکھ جو ہے وہ ذہنوں میں ایک جو خیال سوچ جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور اگر ہم جو ہے وہ کشمیر کی بیوٹی کی بات کریں تو کشمیر کو ایک زمانہ تھا جب ایشیا کا جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کہا جاتا تھا، مگر آج وہی کشمیر جو ہے اس کے اندر ایک جو ہے وہ کشمیر تنازع بنا ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ اور اگر ہم کشمیر کو، جیسے سر نے بھی پہلے بات کی کہ کشمیر کے اندر جو تنازع بنایا وہ برطانوی سامراج نے بنایا، اگر ہم اس کے سماجی جو ہے وہ اور مذہبی اور ثقافتی رجحان کی بات کریں تو ان کا سارے کشمیریوں کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ وہاں زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ اس کا جو زمینی رابطہ ہے وہ 1500 کلومیٹر ہے جنوب مغرب کی طرف، اور دوسری طرف جو انڈیا کے ساتھ ان کی پٹی ملتی ہے وہ جسٹ تھوڑی سی پٹی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ملتی ہے، مگر وہ جو ان کے پاس جواز ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، ان کے پاس ایک ہی جواز ہے کہ جو نریندر مودی کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ ہوا تھا ہری سنگھ کا، مگر وہ معاہدہ جو ہے وہ ایک بے بنیاد تھا۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے پاس ہے کشمیر کا کچھ حصہ، اس کے بعد کچھ حصہ جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ کشمیر کا جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کشمیر کو اگر ہم ہندوؤں کے ظلم کی بات کریں، ان کے جبر کی بات کریں، تو مسلمانوں کی تاریخ ہے یا مسلمانوں کی جو حکومت ہے ہندوستان کے اندر، تو یہ ایک بہت لمبے عرصے سے چلی آ رہی تسلسل کے ساتھ کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد میں وہ ذرا تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ 1193 میں محمد گوری کی سلطنت جو ہے وہ یہاں سے مسلمانوں کی حکومت جو ہے یہ شروع ہوئی 1193 میں۔ ان کے لاسٹ جو لیڈر تھے، حکمران تھے، ان کا نام تھا شمس الدین۔ یہ 97 سال جو ہے وہ حکومت کی ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے۔ اس کے بعد دوسری سلطنت جو ہے وہ ہے اخلیجی سلطنت، اس کی حکومت جو ہے وہ 30 سال ہے، جن کا پہلا لیڈر 1290 میں آیا جلال الدین، اور آخری لیڈر جو ہے وہ ناصر الدین 1320 میں آیا۔ یہ میں مسلمانوں کی حکومت کی تاریخ بتا رہا ہوں جو سلطنت 30 سال حکومت کی۔ اس کے بعد پھر تیسری سلطنت تغلق سلطنت وہ آئی ہندوستان میں، وہ بھی مسلمانوں کی تھی، تو وہ 94 سال جو ہے وہ مسلمانوں نے حکومت کی، جس کا پہلا لیڈر جو ہے وہ غیاث الدین 1320 میں حکومت قائم کی، اور آخری لیڈر اور آخری حکمران جو تھا وہ دولت شاہ، جس نے حکومت جو ہے وہ 1413 میں ختم کی۔ اس کے بعد جو سلطنت قائم ہوئی وہ سعید سلطنت تھی، جو 37 سال جو ہے وہ حکومت قائم رہی، اور اس کے لاسٹ حکمران جو تھے وہ علاء الدین عالم شاہ جو ہے وہ
تھے جنہوں نے 1445 میں اپنی سلطنت کو ختم کیا، یہ بھی مسلمان تھے۔ تو المختصر کہ جتنے بھی لیڈر میں بتا رہا ہوں وہ سارے کے سارے مسلمان تھے جنہوں نے ہندوستان کے اندر حکومت کی۔ اس کے بعد لودھی خاندان جو ہے وہ آ گیا۔ اب ان کی حکومت جو ہے وہ ہندوستان میں 75 سال ہے، 75 سال۔ ان کے جو پہلے حکمران تھے بہلول لودھی، انہوں نے 1451 کے اندر جو ہے وہ حکومت شروع کی، اور لاسٹ جو حکمران ہیں وہ 1517 میں ابراہیم لودھی جو ہے وہ وہاں پر ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی۔ المختصر کہ جتنے بھی آپ کو یہ لیڈر بتا رہا ہوں یا حکمران بتا رہا ہوں، انہوں نے مختلف زمانے کے اندر جو ہے وہ حکومتیں کرتے رہے، جو کہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ان کی حکومت قائم رہی۔ اس کے بعد بات آتی ہے حکمران جو ہے وہ مغلیہ سلطنت کی۔ تو انہوں نے ہندوستان کے اندر جو حکومت کی ہے، ان کی حکومت شروع میں پہلے 4 سال رہی، جس کی بنیاد جو ہے وہ ظہیر الدین نے رکھی۔ 1526 میں ان کی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی، ظہیر الدین حکمران کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1530 تک چلی، ہمایوں الدین جو ہے وہ آئے، اور اس کے بعد سوری، شیر شاہ سوری جو ہے وہ انہوں نے حکومت کر دی۔ ان کی حکومت جو ہے وہ 16 سال رہی، 16 سال انہوں نے حکومت کی۔ لاسٹ میں الیگزینڈر سوری جو ہے وہ 1555 میں جو ہے وہ ان کی حکومت اس پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ مغلیہ خاندان کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ جب ان کی حکومت قائم ہوئی دوبارہ 1555 میں، تو اس کے بعد یہ ہمایوں جو ہے انہوں نے اس حکومت کو دوبارہ قائم کیا۔ 1555 کے بعد 1837 کے اندر آخری حکمران جو مسلمانوں کے تھے وہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ اب اس کے دوران یہ 315 سال بنتے ہیں جو سلطنت مغلیہ کے ہندوستان میں حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد برطانوی سامراج انگریز جو ہے وہ وہاں پہ آ گیا، تو اس نے تقریباً 100 سال ہندوستان کے اندر جو ہے وہ حکومت کی۔ تو اس کے بعد پھر 1947 کے بعد پھر ہندوؤں کی حکومت ہندوستان میں رہی، اور آج جو ہے وہ نریندر مودی جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے۔ یہ تاریخ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان یہ 764 سال کی تاریخ کے اندر مسلم حکمران، مسلم لیڈر جو ہے وہ حکومت کرتے آ رہے تھے اتنے لمبے عرصے کے ساتھ، مگر ان تمام لیڈروں میں سے کسی ایک لیڈر نے بھی، کسی ایک حکمران نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ ہندوستان کی تاریخ سے ہندوؤں کو ختم کر دیں گے۔ اگر ختم کرنا چاہتے تو بہت بڑے بڑے سپہ سالار آئے تھے، وہ ختم کر سکتے تھے، مگر ختم نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم جو ہے وہ ہندوؤں کی بات کرتے ہیں، تو اب ہم جو ہے وہ کشمیر سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ہم کرفیو لگا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں بچوں پر، عورتوں پر، جوانوں پر۔ تو اسلام جو ہے آج دوسرا طبقہ جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، تو ہمارا اسلام تو دہشت گردی سے بہت دور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انقلاب تھا، اتنا بڑا انقلاب تھا، اس میں صرف و صرف 259 لوگ مارے گئے تھے، اور اتنا بڑا انقلاب آ گیا۔ اور اگر ہم جو ہے وہ اس چیز کی بات کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انقلاب کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بھی، تو آپ جس جرنیل کو بھی بھیجتے، جس سپہ سالار کو بھی بھیجتے، تو آپ اس کو پہلے حکم جاری کرتے کہ آپ نے بچوں کو قتل نہیں کرنا، وہاں جا کر عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، آپ نے جو ہے وہ ان کی فصلوں کو پسمار نہیں کرنا، آپ نے ان کی عبادت گاہوں کو جو ہے وہ پسمار نہیں کرنا، آپ ان کو حکم دیتے۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ تو ہمارا اسلام تو یہ ہے، ہمارا اسلام تو یہ ہے کہ ایک شخص بازار سے اگر تلوار لے تو وہ تلوار لے کر بازار سے وہ نیام کے بغیر گھر نہیں لے کر آ سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، اگر کہیں جگہ پر ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کو جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ روکو۔ اگر ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے تو اس ظلم کو جو ہے وہ پھر زبان کے ساتھ روکو۔ اگر اس ظلم کو زبان کے ساتھ نہیں روک سکتے تو پھر اس کو دل میں برا جانو۔ تو ہم نے اسی کشمیر ڈے کے حوالے سے آج جو ہے وہ یہاں پروگرام کیا تھا کہ ہم اس ظلم کے حوالے سے
یہ کشمیریوں کے ساتھ ایک یوم یکجہتی ہے تاکہ ان کے اللہ رب العزت اس تاریخ رات کا جو ہے وہ جلد خاتمہ کرے، جس کو ایک شاعر نے کہا کہ طویل غم حیات سے نہ گھبرا اے جگر، طویل غم حیات سے نہ گھبرا اے جگر، ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو۔